الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسائر الأنبياء وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله جب لیا اللہ نے میثاق النبیین نبیوں سے لما آتیتکم من کتاب و حکمت جب ان کو دی کتابیں اور حکمت وغیرہ ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول عظیم الشان رسول مصدق تصدیق کرنے والا. کل دے دس دے اندر یہودیاں دی سازشاں کے متعلق ذکر ہے کہ یہودی کے بیان کے سانو نبی نے اپنی عبادت کا حکم دیتا. اس کی تردید کے متعلق آیات ہیں. اج دے دس کے اندر عالمی نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور مرفعت اور منقبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پورے عالم واسطے ضرور حتیٰ کہ نبیاں واسطے اس کے متعلق اور اس کے متعلقات چند اللہ رب العزت نے ذکر کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یہودیوں جڑے نبی تواڈے موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں یا انہاں دے جڑیاں کتاباں اتریاں ہیں انہاں نبیاں کو اور انہاں کتاباں دے اندر اے عہد لیا ہے. سارے نبیاں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر اے عہد لیا ہے کہ کون میں نبوت اور رسالت دا سہرا پوا چھڈیا کون نبوت اور رسالت دے چھڈی تساں جا کے اللہ دا پیغام پہنچاؤ سناؤ. کہ جس وقت عظیم الشان میرا رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان آخری نبی آخری کتاب جس وقت آ ونجے اپنی نبوت ختم تھوڑی اپنی رسالت ختم تو ہوں تساں میرے نبی دی رسالت تے چلنا میرے پیغمبر کی اتباع کرو. کہ وہی پیغمبر تواڈے کول آ گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس واسطے اس پیغمبر کا ہوں کہ کرو اتباع کرو. اور یہ پیغمبر کوئی نئی گل نہیں کر رہی ہے مصدق کہ کر رہی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے جہاں کوئی تواڈے کول ہے تورات ہے انجیل ہے انہاں سارے دی کہ کر رہی ہے کوئی نئی گل لے کے نہیں آیا بلکہ انہاں دی کہ کرنا ہے تصدیق کرنا آیا اور اسے پیغام نو اگے پہنچاؤن واسطے آیا. ہوں لہٰذا انہوں نے کہ کرو اور رسول ہی کوئی عام یا نہیں رسول بڑا عظیم الشان رسول سارے نبیاں دا نبی جنہوں آدھے نبی الانبیاء نبی الانبیاء سارے نبیاں دا نبی صرف امتاں دا ہی نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء سارے نبیاں دا نبی ساری امتاں دا نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے تو میں پیغمبر کی اتباع تو علاوہ اور کوئی چارہ گل یعنی صاحب کتاب تورات جنہوں نے اتری حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی کہندی اتباع کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں نے پیچھے کھڑا کیا یا نہیں کیا. امام الانبیاء بھی بنیا تو نبی الانبیاء. ایسا جدو سورج طلوع ہو جائے تو بندہ دیے چاہ کے پھرے ٹیوباں تے لائٹاں تے ستارے کی روشنیاں بندہ لے کے پھرے تو اس دی احمق بندہ. جدو سورج طلوع ہو گیا آفتاب طلوع ہو گیا تو ہون کی ہو جائے تلویاں در منجن کی ضرورت نہیں بلکہ اس نبی تے کہ کرو ایمان لے آؤ. رسول ایسا ہے انک شمس والملوک کواکب اذا طلبت لم یبدأ منہن کوکب. انک شمس والملوک کواکب وہ ایسا سورج باقی ساری پبلک ساری دنیا کے مملوک ہے. اذا طلبت جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت پہ ہوندے ستارے غروب ہو جاندے نا. اذا طلبت لم یبدو منہن کوکب
اے ستارے کہ ہو جاندے اور بے نوری ہو جاندے نا. ایسا نبی جدو تواڈے کول آ جاوے، رسولاں کول بھی اللہ نے عہد لیا، ایسا نبی جدو تواڈے کول آ جاوے تواڈی نبوت رسالتاں میرے دربار وچ رس ہیں، مگر اس وقت تساں اس نبی دی کیا کرنی ہے؟ تصدیق کرنی ہے، اس تے ایمان لے آنا ہے اور اس کی تساں مدد تے نصرت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں اس اقرار تے پکے ہو؟ انہیں کہ بالکل یا اللہ اصل اس کا کیا کر دیں، اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس میں کہ تساں بھی گواہ رہو تو میں ہی گواہ. سبحان اللہ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے آ کے اتباع کرنے ہی نہیں کر دیتے. معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہو. اگر اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت اس کے متعلق دو قولیں آئے ہیں، نبی ہے یا نہیں، ولی ہے یا نبی ہے. متعلق دو قول، راجے قول ہے ایک اللہ کا نبی ہے. سمجھائیں گے نہیں. اگر حضرت خضر بعض لوگ آ جائیں نا کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہوں بھی لوگ انہوں نے کیا کر دیں اور روٹیاں پکا کے چھٹ دیں، سمندر دریا میں چھٹ دیں انہوں نے نہ دیں. اگر زندہ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کے کریں گے بیعت کرنا، مگر کسی روایت کو ثابت نہ قرآن کو ثابت ہے نہ حدیث. آخر وقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے اتباع کرتے، قرآن کی روشنی کے اندر حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے، اسے کا اتباع اور اقتداء کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا ہون امتی میرے پیغمبر کی اتباع منہ پھیر لوے کہ کرے کوئی کافر ہی ہونا ہے اور میرے نظر مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ دے دین نو یعنی جیڑا دین اسلام میرے محمد مصطفیٰ نے پیش کیتا ہے تساں کیویں اس کا انکار کر سکتے؟ اس کو علاوہ تساں ہور دین ڈھونڈتے ہو، حالانکہ دین حق ایسا ہے کہ جس طرح سارے پیغمبر کے کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں. ایسا پیغمبر ایسا دین جیڑا جامع ہے، سارے دینہ دکے ہے جامع ہے. پیغمبر بھی مجموعہ کمالات، سارے کمالات انہیں کہ ہو گئے جمع ہو گئے. اسی طرح دین بھی کہ ہے جامع ہے. جڑا ایسے دین نو چھڈ کے ہور دین نو اختیار کرے اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں نے فرمایا کہ تساں آکھ دیو اساں جڑی ساڈے اتنے کتاب اتری ہے قرآن مجید اساں اس اتنے بھی ایمان رکھتے ہیں. جڑے ابراہیم اتنے صحیفے اترے اساں انہاں تے بھی کہ رکھتے ایمان. جڑے یعقوب علیہ السلام تے عیسیٰ اسحاق علیہ السلام تے موسیٰ و عیسیٰ سارے نبیوں تے جتنی بھی کتاباں صحیفے اترے اساں انہاں تے کہ رکھتے ساریاں تے ایمان رکھتے. کسی ایک نبی کا بھی انکار یہودیاں کی طرح نہ. یہودی کہ کیتا حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیتا، انجی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا. بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جڑے سارے نبیوں کو کیا کرتا ہے منتا ہے، سارے نبیوں اللہ کا رسول منتا ہے، معبود منتا ہے، تکے نو منتا ہے. اللہ کے رسولوں کی اللہ کے ولیاں کی کیا کرتا ہے تعظیم کرتا ہے تو عبادت کہیں نہیں کرتا اللہ کی کرتا. اور جڑا کافر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ نو منن وقت تیار ہی اللہ کی ذات و صفات کیا کرتی شریک کرتی. نبیاں ولیاں کتنے ملے سی اللہ پیغمبروں منن کا یہ حق نہیں ہے. ہوں کوئی گل کرے تو عید دی اللہ کے کمالات کی صفات دی اپنے نبیاں ولیاں کے گستاخ ہے. الحمدللہ اصل نبیاں بھی منتے ہاں کہ نبیاں دے جڑیاں کتاباں اترن والیاں سن انہوں نے بھی منتے ہیں، مگر انج منتے ہیں جی اللہ نے حکم دیتا ہے. وہ معیار ہونا چاہیے جڑا خود رحمان نے دسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوں جڑا اس ایمان لے آمن تو بعد پھر جائے کہ کرے پھر جاوے ایمان لے آیا سو بل کے ہو گیا پھر گیا اللہ ان کیویں ہدایت دے. کیا مطلب جڑا خود رن جڑا چاہتا ہی ہے کہ میں گمراہی اتنے رہا تو اللہ ان کیویں ہدایت دے. یعنی اپنی خواہش کیونکہ یہودی پہلے کہہ آتے ہیں نبی آخری آمن والا ہے، اس لیے تورات ساری مثالیں موجود ہیں. پہلے ایمان رکھتے ہیں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو اس وقت کے وہ فرقیتے انکار کر نجی مجلس کے اندر محفل کے اندر اقرار ہی کرتے ہیں، دل کے اندر منتے ہیں کہ کیا ہے سچا نبی، مگر کیا کرتے ہیں اقرار زبان نال نہ کرتے. تو زبان نال بھی اقرار ضروری ہے ایمان.
یہ تھوڑی زبان نال اقرار نہ ہو سی اس وقت تک ایمان قبول نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایمان لے آون تو بعد پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے کافر ہو جائے تو اس تے اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت سارے لوگوں دی بھی لعنت. اللہ دی لعنت ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کو دور کر دے انہوں عذاب جہنم دے سی جنت دوں داخلہ. اللہ دی لعنت ہے بندے تے فرشتوں تے کہ کرے لعنت لاکھ لعنت سارے حتیٰ کہ خود کافر ہی اپنے کو لعنت کرے اپنے آپ میں چونکہ سمجھا میں سچا اپنے آپ کیا سمجھنا میں سچا تو خود آپ نے اتنے کیا کرتا ہے جھوٹے تو لعنت کرتا ہے تو اپنے اتنے بھی لعنت آنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لعنت کے اندر ہمیشہ رکھ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی لعنت کے اندر رکھ انہیں تو ذرہ برابر عذاب کی تخفیف نہ کی جا سکتی اور نہ انہیں ذرہ برابر مہلت دیتی جا سکتی کہ عذاب کو ملتوی کر دیا جائے تھوڑے ٹھہر کے آرام کر لیں والا عذاب نہ مسلسل ان عذاب اور اللہ کی لعنت کے اندر ہی دنیا کے اندر بھی پھٹکار تے آخرت کے اندر بھی مار. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے توبہ کر لو جتنے ہی بڑے مجرم ہوں یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے کہ وہ دربار ہے جتنا ہی بڑا مجرم آ جائے وہ معاف ان بھی کر دینا وہ گناہ چکے کر دینا اور وہ قلم پھیر دینا اور وہ واسطے اگاں واسطے بھی رحمت کا سلسلہ جاری کر دینا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ کفر کرے ایمان تو بعد بل کفر کے اندر ہی بڑھتا جائے ہمیشہ کفر اتنے ہی اصرار کرتا رہ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندے کی توبہ قبول اگر ایک بندہ کفر کرتا رہ گیا تو جس وقت سکرات الموت آئے سو اس وقت آخر لگا آمن میں ہوں کہ لیا ایمان تو اس وقت ایمان ہی قابل قبول ہو اور موت کے آثار ویکھ ہی کھلوتا ہے تو ہوں ایمان قبول کرے تو ایمان قبول ہو جی فرعون قبول کیتا ایمان اللہ کہ ہوں چیتا ہے ہوں دماغ سیدھا ہوئے ہوں غرور تکبر نکلے پھر اس وقت جڑا آخری وقت ایمان قبول کرے موت کے آثار نظر آ جائے سکرات لگی پئی ہوئے تو ہوں ایمان کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جی ایمان قبول ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کا سارا خلا سونے نال بھر کے دے دے فدیے کے طور دیتے تو میں نے چھٹکارا ہو جائے میرا ایمان قبول کر لیا جائے ایمان مقبول ہو نہ دنیا کے اندر کار آ سکتا ہے فدیہ دینا سونے نال اے زمین کا سارا خلا بھر کے نہ دنیا کے اندر کام آ سکتا ہے تو نہ اگا کام آ سکتا نہ یہ سفارش قبول ہو سی نہ کوئی وہ واسطے مددگار ہونا وہ واسطے عذاب علیم ہو سکے. اس واسطے ہوں ساری کائنات واسطے معیار اور محور تے مرکز ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن مقدس. ساری کائنات اگر کامیاب ہو سکتی تو صرف دو ہی قانون ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسرا قرآن مقدس. اگر کامیابی اتنی چاہیے تو ان دو قانونوں سے آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. واہ